وہ اس طرح کا تاثر دیتی ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ لاطینی امریکہ کی بنانا ریپبلکس ارجنٹین چلی میں جو 1980 وغیرہ کی دہائی میں ہوتا تھا، that damage has been done. ڈن تو نہیں، خیر اس کو دو دن بہت ہوتے ہیں بابا. آپ ریکور کر لیے. دیکھیں آپ کیا ریکوری ہوئی ہے؟ اس شخص کا سب سے کسی بھی جمہوری ملک میں باعزت شخص ہوتا ہے اس کا وزیر اعظم. آج اس ملک کا ایک باعزت شخص چل کے گیا. اچھا میں دیکھو اب آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو میں خدا نخواستہ میں کسی بھی ایک انسان کی جس کے پاس سرکاری عہدہ نہ ہو میں ان کی بھی بے توقیری نہیں کر سکتا. آپ برائے مہربانی الفاظ کے چناؤ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آپ واقعی دل سے دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو واقعتاً ساری طاقت قوت ریاستی قوت اختیار کا مرکز شہباز شریف ہے؟ اصل میں آپ ہیں پرانے لوگ. آپ کے زمانے میں صدر ہوتا تھا، اب حالات چینج ہو گئے. جب آپ میں نے آنکھوں کے سامنے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے تو میں نے تو جناب علی میں بھائی صاحب اس وقت میں اسکول کا طالب علم تھا. اب جو ہے ساری پاور کا مرکز وزیر اعظم کابینہ اور وزیر اعظم. اچھا میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا. میری نظر میں آپ دائرہ جمہوریت سے خارج ہو جائیں. سر آپ مجھے کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے کر دیں. میں جھوٹ نہیں بول سکتا خالی اپنے آپ کو 2 نمبر کا جمہوریت پسند ثابت کرنے کے لیے. تو آپ نہیں ہیں پاکستان میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نظام ہے، ہائیبریڈ ہے. اس میں ایک وزیر اعظم ہے جو بٹھایا جاتا ہے جو یہ دکھانے کو کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے. He is not chief executive in the exact sense of the word. دیکھیں آپ نے ابھی خود کہا کہ damage has been done. Damage has been done. عدنان حیدر نے 2 ثبوت رکھنے آپ کے سامنے. ایک وزیر اعظم چل کے گئے، دوسرا وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے ڈیمیج کو کنٹرول کر. جی نہیں، وزیر اعظم صاحب چل کے جاتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں چل کے گئے. اس ساری بحث میں نہیں الجھتے، اپڈیٹ لے لیتے ہیں بھیا، بجائے کہ میں آپ سے عامر سعید عباسی جس کو میں نے اس وقت سے بھیجا ہوا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ لاؤ. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام سر. یار آئی ایم سوری آپ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دے رہے ہیں. اجلاس ختم ہو گیا ہے، جو ایک اور فل کورٹ کا اجلاس یہ بھی کل کی طرح 4 بجے شروع ہوا اور افطار کے قریب ختم ہوا. کل آپ اعلامیہ کی توقع باندھ رہے تھے، آج بھی ہے یا آج بالآخر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اعلامیہ نہیں آنا؟ نصرت صاحب بہت شکریہ. کل بھی ہمیں یہ توقع تھی کہ اعلامیہ جاری ہوگا اور آج بھی یہ توقع ہے کہ اعلامیہ جاری ہوگا، لیکن ٹائم فریم نہیں دیا گیا. پتہ یہ چلا ہے کہ جو دونوں دن کے فل کورٹ میٹنگز تھی اس میں بہت اختلاف پایا گیا اس رائے کے ساتھ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس معاملے کو انکوائر سپریم جوڈیشل کونسل میں یا ایون اوپن کورٹ میں کرنے کے بجائے معاملہ کمیشن کو بھیج دیا جائے.